یہ زید بہت مسرور ہوا، ہر سمت فضا میں خوشبو ہے، ہر سمت فضا میں خوشبو ہے، منظر یہ بہت پر نور ہوا، یہ صحن حرم کا صدقہ ہے، دیوار حرم کی پرچھائی، یہ علم کا ایسا خادم ہے، مخدوم ہے جس کے شیدائی، ہر بارہ کے باشندوں کی السلام علیکم جس کی نسبت سے عقیدت کے چراغ روشن ہوتے ہیں اور جن کے لبوں سے نکلنے والا ہر جملہ نصیحت اور ہر لفظ بصیرت بن جاتا ہے، جنہیں دنیا مناظر اسلام استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اس وقت ازہر ہند مادر علمی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث و نائب محتمم ہیں۔ ملت اسلامیہ کے جیانوں، دارالعلوم دیوبند وہ مقدس چمن ہے جس کی ہوا میں علم و عمل کی مہک ہے، جس کی فضا میں تقویٰ و طہارت کے نغمے ہیں اور جس کی درسگاہوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہیں، بلکہ اس وقت پورے عالم میں جہاں جہاں بھی علم اور جہاں جہاں بھی علماء ہیں وہاں دارالعلوم دیوبند کا فیضان بالواسطہ یا بلا واسطہ جاری ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہیں عام یہ اس کے افسانے، دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سنوارا ہے اس نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، سو بار سنوارا ہے اس نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا اس نے دیا ہے عالم کو۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے آفتاب و ماہتاب، استاد گرامی قدر متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کی تشریف آوری پر ہم سب بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی بے حد مصروفیات اور گزشتہ چند ماہ سے دل کے عارضے کے باوجود سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور ہمارے اس اسٹیج میں تشریف لا کر ہم سبوں کے لیے فرحت و شادمانی کا سامان فراہم کیا۔ ہم سب بارگاہ عزتی میں دعا گو ہیں کہ خدا تعالی آپ کو صحت دائمہ عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ شفقت ہم طالب علموں پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت والا کی آمد پر حضرت والا کی خدمت میں ان اشعار کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت والا کی آمد ہے بہاروں پر بہار، حضرت والا کی آمد ہے بہاروں پر بہار، آپ کی پیاری پیاری آمد ہے ہر گل پر سنگار، سینکڑوں چھوڑے مشاغل اپنے جلسے کے لیے، کیوں نہ پھر دل سے بنے ہم آپ کی خدمت گزار، کرسی پر تشریف لا کر واعظ فرمائیں گے اب، دید کا یہ وقت آیا گم ہے وقت انتظار۔ درخواست ہے علم و عمل کے آفتاب و ماہتاب استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی سے حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی سے حضرت والا اپنے نصائح عالیہ و غالیہ سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں کہ رہنے دے جام جب مجھے انجام جب پلا، رہنے دے جام جب مجھے انجام جب پلا، کھل جائے جس سے راز وہ افسانہ چاہیے۔ الحمدللہ اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل های عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور بڑی تعداد میں آئی ہوئی نیک مائیں اور بہنیں،
اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مدرسہ اشرف المعارف کے اس شاندار جلسے سیرت النبی و جلسے دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی جائے گی اور 30 بچوں کی قرآن کریم سے حافظ ہونے کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ ابھی وہ روحانی منظر، نورانی منظر اور ایمانی منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ اب یہ جلسہ اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ حضرات بڑی محنت کر کے مغرب بعد سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، اس لیے بہت زیادہ لمبا جلسہ نہیں کیا جائے گا۔ بس حضرت مولانا تشریف لائیں گے اور ان کی نورانی صورت کی آپ زیارت کریں گے اور ان کے مواعظ حسنہ کو سنیں گے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جلسے دستار بندی اور بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گا۔ آج کل اعتراض کرنے کا فیشن بن گیا ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، جانتا ہو، نہ جانتا ہو، قرآن و حدیث اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بس اعتراض کرنا اور دینی مسائل پر اعتراض کرنا اس نے اپنا شیوا بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جلسے دستار بندی اور یہ پگڑی باندھنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بدعت نہ ہو اس کو بدعت کہنا بدعت ہے، جو بدعت نہ ہو اس کو بدعت کہنا بدعت ہے۔ بدعت کی معنی ہی نہیں معلوم۔ بدعت کہتے ہیں جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور یہ دستار بندی اس کی اصل موجود ہے اعزاز حافظ قرآن کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز فرماتے ہیں۔ چنانچہ بدر میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گڑھا، ایک ہی قبر کھدوا دی۔ اتنے لوگوں کی قبر کہاں سے کھودی جائے گی؟ رات کا وقت ہے، رات میں جنگ ختم ہوئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈھا بڑا سا کھدوا کر اور جو ہے اس میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ کئی سارے لوگوں کی الگ قبر رہی، دو حضرت حمزہ کو تو ایک قبر میں دفن کیا، بقیہ اور لوگوں کو تھوڑا کچھ لوگوں کو ملا کر دفن کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اس کو سب سے پہلے دفن کرو، اس کو پہلے رکھو، مقدم رکھو۔ بتاؤ قرآن کے حافظ کا اعزاز کیا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ اور میدان محشر میں حافظ قرآن کا اتنا بڑا اعزاز ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ دوستو جنت کے درجات میں قرآن پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو اپنے سامنے بلائے، حافظ قرآن کو اپنے سامنے بلا۔ بتاؤ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی سعادت ہے حافظ قرآن کی۔ بڑے بڑے بادشاہ تاک رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار تاک رہے ہیں، بڑے بڑے دنیا والے تاک رہے ہیں، اور حافظ قرآن کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اپنے باپ کو بھی بلاؤ، چنانچہ حافظ قرآن کے باپ کو بھی بلائے جائے، اور حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو۔ حافظ قرآن پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا۔ آج حافظوں کے ابا بھی تشریف لائے ہیں، غور سے سن لیں، وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جن کے بیٹے حافظ ہو گئے ہیں، چونکہ ان کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے وہ لوگ ذرا اپنا چہرہ صورت شکل شریعت کے مطابق بنا لیں۔ داڑھی نہیں ہوگی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر بے داڑھی کے مرو گے تو بے داڑھی کے اٹھائے جاؤ گے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے اور داڑھی نہیں ہوگی
تو کتنا شرماؤ گے، کتنا لجاؤ گے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے محبوب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اور ایسی سنت ہے جو واجب کے قریب ہے، اور داڑھی رکھنا اسلام کے شعار میں داخل ہے، وہ ایسی سنت ہے جو شعار میں داخل ہے، اس لیے داڑھی رکھنا تو بہت ضروری، سب کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے باپ کو بھی بلائیں گے، وہ حافظ قرآن سے کہیں گے پڑھو، وہ اللہ کے سامنے پڑھے گا، باپ بیٹا ایک آیت پڑھے گا، باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ دوستو جتنی آیتیں بیٹا پڑھے گا باپ کا اتنا ہی درجہ بڑھے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، اس حدیث کو سنا کر بطور لطیفہ کہتے تھے، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا۔ اس لیے کہ ابھی دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، آسانی سے نہیں ہو گئے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ان کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور استاد محترم بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے نماز سے پہلے سبق سنا دیتا ہے، اگر سناتا نہیں ہے کچھ بھولتا ہے تو ایک غلطی تو معاف کر دیتے، دوسری غلطی پر تھپڑ لگاتے ہیں، تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا۔ باپ کا درجہ کیوں بڑھا؟ باپ نے قربانی دی، اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجا، سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کارخانوں اور فیکٹریوں میں نوکر نہیں رکھا، سڑکوں اور گلیوں پر آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ مدرسہ اشرف المعارف میں لا کر باپ نے داخل کرا دیا، اور باپ نے قربانی دی۔ آج اس قربانی کے پھل پانے کے بعد دوستو ہم سارے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں قرآن داخل کریں، قرآن اسی وقت آپ کے گھر میں داخل ہوگا، قرآن لے جا کر رکھ لینے سے قرآن داخل نہیں ہوگا۔ آپ کے بیٹے پوتے نواسے حافظ قرآن بن کر آپ کے گھر میں آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کے گھر میں آ جائے گا، اور قرآن سے بڑھ کر کائنات کی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی تعلیم سے ممانعت نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، آپ انگلش پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسداں بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے قرآن کا حافظ بناؤ، پہلے اپنے بچے کے سینے میں قرآن داخل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو 30 بچے ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کی دستار بندی جو ہوگی، حفظ قرآن کی، اس منظر کو آپ دیکھیے اور اپنے دل میں عزم مصمم کیجئے، تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں حافظ قرآن ہو جائیں گے، تھوڑی سی تنخواہ ہوگی، کیسے کام چلے گا؟ 10,000 15,000 زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے گی، کام کیسے چلے گا؟ ہم کہتے ہیں آج علماء کو دیکھ لو، الحمدللہ جتنی شان کی زندگی ان کی گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو جو کھلا دیتا ہے، جو پہنا دیتا ہے، اور لوگوں کو نصیب نہیں۔ 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والے ایک مہمان آ جائے تو کہتے ہیں ڈسٹرب ہو گیا، اور ماشاءاللہ یہ مولوی 12,000 تنخواہ ہے، 10,000 تنخواہ ہے، اور 10-20 مہمان روز اس کے یہاں کھاتے ہیں، روز وہاں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کالجوں میں، اسکولوں میں فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، صرف ٹافی اور بسکٹ کھلا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور مدرسوں میں جب دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے الحمدللہ سب کو گوشت کھلایا جاتا ہے، سالن کھلایا جاتا ہے۔ تو دوستو عالم اور حافظ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وقت دیتے ہیں۔ آپ حافظ بنا کر دیکھو، عالم بنا کر دیکھو، قاری بنا کر دیکھو، انشاءاللہ دنیا کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور آخرت کی بھی زندگی بہتر ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند جن کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے، الحمدللہ اس 150 سال کی عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پوری دنیا میں سب سے بڑا خادم ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا خادم ہے۔ آج قال اللہ و قال رسول کی جو صدائیں نظر آ رہی ہیں، مسجد و ممبر و محراب نظر آ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نغمے نظر آ رہے ہیں، قرآن کے حافظ نظر آ رہے ہیں،
قاری نظر آ رہے ہیں، مفتی نظر آ رہے ہیں، محدث نظر آ رہے ہیں، سب الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیض۔ انگریز نے جب انگریز کے قدم منحوس ہندوستان پر پڑ گئے اور انگریز ہندوستان پر حکمراں ہو گیا تو اس نے اپنی حکومت کے نشے میں انگریزوں کا جو وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، اس نے اعلان کر دیا ہم انگریزی تعلیم لا کر، انگریزی تہذیب لا کر، انگریزی تعلیمی پالیسی لا کر ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ یعنی سارے ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو انگریز بنانے کا تہیہ کر لیا۔ ادھر یہ تخت و تاج کا اعلان ہے، بادشاہ کا اعلان ہے، دوسری طرف اللہ کے نیک بندے، ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھنے والے علماء دیوبند، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان حضرات نے دیوبند کی سرزمین پر ایک مسجد کے صحن میں اس وقت ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے اللہ کی رحمتوں کی امید پر اعلان کر دیا انشاءاللہ اس مدرسے کی برکت سے ہم ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز نہیں، مکی اور مدنی ہوں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ بزرگان دین کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب ہے؟ یہ مجمع جتنا بڑا بیٹھا ہوا الحمدللہ سارے کے سارے مکی اور مدنی ہیں اور سب کے دل میں یہی تمنا ہے کہ ہم مدینے جائیں۔ چنانچہ کہتے ہیں مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، ہر مسلمان کی آواز ہوتی ہے، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ دوستو، یہ مکی اور مدنی ہونا یہ انہی بزرگان دیوبند، علماء دیوبند، عشاق دیوبند اور دیوبند کے تحت چلنے والے پورے ملک کے چپے چپے کے مدارس کا یہ فیض ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، انشاءاللہ جب تک یہ مدارس رہیں گے، جب تک دارالعلوم دیوبند رہے گا، انشاءاللہ اسلام بھی باقی رہے گا انشاءاللہ، اور یہ مدرسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا عرفات کے میدان میں، آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، 1 لاکھ کا مجمع تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ مائک نہیں تھا اور 1 لاکھ کا مجمع کھلی جگہ میں، اور نزدیک والا جیسے آپ کی بات سن رہا تھا دور والا بھی سن رہا تھا، بلا مائک کے آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد خطبہ بھی بڑا اونچا خطبہ، مردوں کے اوپر عورتوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے اوپر مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ مردوں سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عورتیں کمزور ہیں، یہ تمہاری ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی ہیں، ان کو مارو مت، ان کو ستاؤ مت، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری اچھی وصیت قبول کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستوں، وہ عورت جو عرب میں ذلیل کی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اس کے پیروں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنت ہے۔ چنانچہ ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے فرمایا جنت ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی بتلایا کہ تمہارے شوہروں کے جو حقوق ہیں، چنانچہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے علاوہ، غور سے سنیے گا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، پتہ چلا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ کسی مزار پر نہ کسی قبر پر، اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ ایک شوہر صاحب نے ان کی اہلیات ان سے لڑتی جھگڑتی تھی، جب یہ حدیث سنی کسی بات میں بڑا خوش ہو کر گھر میں گئے اور بیوی سے کہا آج میں نے ایک بہت زوردار حدیث سنی ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کو حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
یہ حدیث آئی، بیوی کہنے لگی حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آپ جیسے شوہروں کے لیے نہیں، آپ جیسے شوہروں کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے حقوق بتلائی، انسانیت میں قیامت تک جتنے آنے والی ضرورت ہے سب بتائی۔ ابھی مفتی عفان صاحب نے سود کے بارے میں تذکرہ کیا، حضور نے اس خطبے میں کہا آج سے سود میرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں سے رگڑ رہا ہوں میں سود کو۔ دوستو جس سود کو ہمارے نبی نے پیروں سے رگڑ دیا ہے، ہم اپنے منہ میں اس کو کیسے لے جائیں گے؟ ہم اپنے منہ میں کیسے لے جائیں گے؟ سود سے ہر مسلمان کے دل میں نفرت ہونی چاہیے، چاہے نام بدل جائے، کچھ بھی نام ہو، جو چیز سود ہے، آپ نے جو رقم دی اس سے زیادہ جو لے لیا ہے وہ سود ہے۔ دوستو شدید مذمت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں میدان محشر میں ان سے کہا جائے گا ان سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ دوستو جس سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہوگا اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ اس لیے ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ اس خطبے میں حضور نے ہر چیز بتلا دیا۔ خطبے کے بعد میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ حضور اونٹ سے نیچے اترے اور سارے صحابہ نے آپ کو گھیر دیا، 1,00,000 صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ یہ 1,00,000 کا جو مجمع ہے میری امت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ میری امت قیامت تک باقی ہے، یہ میری امت کا یہ دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو جبریل حضور نے دعا کیا، 1,00,000 صحابہ نے آمین کہی۔ ابھی حضور دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جو ہے جبریل امین آ گئے اور بشارت لے کر آئے، اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو جب حضور کی یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں اس ملک میں اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ دوستو جب ہم رہیں گے حضور کی امت رہے گی تو امت کی مسجدیں بھی رہیں گی، مدرسے بھی رہیں گے، دارالعلوم دیوبند بھی رہے گا، مظاہر العلوم سہارنپور بھی رہے گا، ندوۃ العلماء بھی رہے گا اور اشرف المدارس بھی رہے گا، اور جو آپ کے الہ آباد میں بہت سارے مدرسے وہ ملک کے عالم کے چپے چپے میں مدرسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور جب تک یہ مدرسے رہیں گے اور ان مدرسوں کی روح رواں دارالعلوم دیوبند دوستو ام المدارس ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں کرے گا۔ دوستو میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، امام حرم آئے تھے دیوبند میں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں پوری دنیا میں گیا، ہر جگہ جہاں مسلمان ہے گیا اور ہر جگہ دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا۔ آج افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں کہیں بھی چلے جائیے الحمدللہ فارغین دیوبند میں پہنچ کر وہاں دین کی خدمت انجام دی۔ آج پوری دنیا میں ایک دن آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں دارالعلوم دیوبند کا جتنا نام آیا پوری دنیا میں حضور کے مدرسے کے بعد صفحہ نبوی کے بعد اتنا نام کسی مدرسے کا نہیں آیا۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم کا اعزاز ہے۔ ابھی جو وزیر صاحب آئے تھے یہاں ہمارے ملک میں، لیکن وہ ان کے جو نائب آئے تھے 2-4 دن پہلے وہ دیوبند میں بتا گئے کہ ان کو سب سے زیادہ دیوبند میں آنے کا شوق ہے، دیوبند میں آنے کا سب سے زیادہ شوق ہے۔ اور دوستو ان کا دیوبند میں آنا کیا ہوا کہ الحمدللہ سارے عالم میں اہل حق کا بول بالا ہو گیا، اہل حق کا اجالا ہو گیا اور اہل حق کے جلووں سے اور ساری دنیا آشنا ہو گئی۔ بہت سے لوگ جو دیوبند نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے اور بہت سے لوگ جو دیوبند کے نام سے چلتے تھے اچھا خاصا اور جل گئے۔ الحمدللہ یہ دیوبند کی شان ہے، مدارس کی شان ہے۔ بتاؤ وہ وزیر صاحب بھی پوری دنیا میں کہیں ان کا اتنا اعزاز نہیں ہوا جتنا دیوبند میں ہو گیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں کسی علاقے سے حرمین کے علاوہ اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا جتنا کہ دیوبند کا کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا
کہ میرا اور دیوبند کا مسلک ایک ہے، اور ہم روح، دیوبند ہماری روح ہے، شیخ الہند ہمارے نمونہ ہیں، اور جو ہے علماء دیوبند ہمارے جو ہے سر کے تاج ہیں اور ہمارے روحانی رہنما ہیں، اور ہمارا ان سے پرانا تعلق ہے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ نہیں، حکومت کی طرف سے آیا تھا کہ یہ مہمان جا رہے ہیں، ان کا اعزاز ہونا چاہیے۔ دوستو یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ دیوبند کی عظمت ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو آپ مدرسوں کی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ آج پوری دنیا میں اگر سب سے بڑا اعزاز ہوا ہے تو مدرسے میں جانے کی وجہ سے ہوا ہے، اور ان کی سب سے بڑی جو تمنا تھی اس مدرسے میں جانے کی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں لائیں انشاءاللہ۔ مدرسے والے انشاءاللہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں 500 روپیہ ان کی تنخواہ تھی، اور 50 مہمان روزانہ ان کے ہاں کھاتے تھے۔ 50 مہمان روزانہ، اوسط یہ 50 مہمان کھاتے تھے۔ اور دوستو سالن اور روٹی، لیکن اتنی لذت۔ ابھی دیوبند میں محدث ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب، 95 سال کی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں چمکتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر پتلا سالن اور روٹی کھائی، کہتے ہیں اس کے بعد بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی، وزیروں، نوابوں اور رئیسوں کی بھی دعوت کھائی۔ اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت ملی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملی۔ کیوں؟ یہ تقویٰ کی لذت ہے، یہ روحانیت کی لذت ہے، یہ علم دین کی لذت ہے، یہ قرآن و حدیث کی لذت ہے، یہ رزق حلال کی لذت ہے، جو آپ کو انہی علماء کے دامن میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کو علماء کی صف میں شامل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ، مجھے بڑی خوشی ہے، مولانا زید مدرسہ چلا رہے ہیں اور 17 سال سے چلا رہے ہیں، اور میں بھی کم سے کم 7 دفعہ اس مدرسے میں آ چکا ہوں، اور ان سے کہہ چکا ہوں انشاءاللہ 17 دفعہ آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ اور جو ہے بہت اچھا، میں نے ان سے پوچھا اتنا شاندار مدرسہ چلا رہے ہیں، چندہ کہاں چلا رہے ہیں؟ پہلے کہیں نہیں، الہ آباد والے لوگ دے رہے ہیں، قرب و جوار کے الہ آباد والے لوگ دے رہے ہیں۔ میں الہ آباد کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مدرسے کو چلایا ہے اور آپ چلا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ مالا مال فرما دیں گے، نہال فرما دیں گے۔ جو حضور کے دین کی خدمت کرتا ہے، اور سب سے بڑی خدمت ان مدرسوں کی خدمت ہے، جو ان مدرسوں میں آتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، اور مدرسے کی بچوں کے لیے اخراجات کا انتظام کرتا ہے۔ یہ مہمانان رسول ہیں، انشاءاللہ ان پر اگر خرچ کرو گے تو میدان محشر میں رسول پاک کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ یہ حضور کے عشاق ہیں، یہ حضور کا دین سیکھ رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں جو حضور نے قرآن سکھایا تھا، آج یہاں اس محلے کی گلیوں میں بھی الحمدللہ وہی قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وہی انداز جو غار حرا میں حضور نے صحابہ کرام کو، جو حضور غار حرا سے لا کر حضور نے صحابہ کرام کو سنایا تھا، آج ان مدرسوں کے حجرے میں اسی انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر حضور کی سیرت کو، سیرت پاک کا جلسہ ہے، اگر حضور کی سیرت کو کسی نے زندہ کر رکھا ہے تو الحمدللہ یہ مدرسوں نے زندہ کر رکھا ہے۔ مجھے ایک عالم کا واقعہ بہت پسند آیا، انہوں نے اپنے تقریر میں کہا اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا، اگر مگر سے کوئی چیز لازم نہیں، اگر حضور اللہ کی قدرت سے ہمارے درمیان آ جائے، اگر سے میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کوئی صاحب اعتراض مت کریں گے تو حضور کسی وائٹ ہاؤس میں نہیں قیام کریں گے، کسی شاندار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے، کسی رئیس نواب کی حویلی میں قیام نہیں کریں گے، حضور کہیں گے مدرسوں کے حجروں میں میں قیام کروں گا۔ کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم ہی مدرسوں سے عام ہے۔ ایک شاعر مجھے ہیں تاج الدین اشعر بنارس کے، وہ دیوبند گئے، دیوبند عالم دیکھ کر انہوں نے شعر کہا، اس میں ایک شعر یہ کہا تھا، روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے۔ دیوبند کے بارے میں کہا روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے۔ میں نے اشعر صاحب کے شعر میں تبدیلی کر دی ہے اور کہہ دیا روح سرور کونین یہی آس پاس ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہاں آس پاس ہے دوستو. سب سے زیادہ ان مدرسوں سے حضور کی روح خوش ہے. اور آج دنیا میں کیا کیا خرابیاں نہیں ہو رہی ہیں, کتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے. حضور جو ہے کہیں سے بھی اتنا خوش نہیں ہو سکتے جتنا ان مدرسوں سے خوش ہو رہے ہیں. اس مادیت کے زمانے میں, اس ظلم و طغیان کے زمانے میں, اس دین بیداری کے زمانے میں یہ لوگ چند بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سینے میں وہی قرآن بھر دیتے ہیں جو قرآن آج سے 1400 سال پہلے غار حرا کی تاریکیوں میں اللہ کی طرف سے جبریل امین حضور کے سینے میں لے کر آیا ہے. دوستو وہی قرآن اس مدرسے یہ مدرسے خدمت کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بچوں کی بات آئے گی. میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ, مائیں بہنیں بھی موجود ہیں, غور سے سن لیں. حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کے حجرے کا حصہ مسجد کی طرف تھا وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور جو حضور کے خوابگاہ تھی وہ دوسری طرف تھی. حضرت عائشہ دیر تک وہاں بیٹھی رہی, بہت دیر کے بعد آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کہاں تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کے ایک امتی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کے ایک امتی قرآن پڑھ رہے ہیں, اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ میں ان کا قرآن سن رہی ہوں. آج کل مائیں بہنیں موبائل دیکھتی ہیں اور حضرت عائشہ کی شان دیکھیے, کیا سن رہی ہیں؟ قرآن سن رہی ہیں. اب حضور سے آ کے بتلایا تو حضور کو بھی شوق ہوا, اللہ کے رسول کو شوق ہوا کہ دیکھیں وہ کون ہے. چنانچہ حضور آئے اور مسجد میں جھانک کر دیکھا تو حضرت سالم جو حضرت حذیفہ کے غلام تھے وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری امت میں ایسا قرآن پڑھنے والا پیدا کیا ہے. دوستو آج یہ بچے اچھا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, بتاؤ حضور کی روح خوش ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی روح خوش ہوگی کہ نہیں؟ ابھی اس قرآن کی برکت سے دیکھو, قرآن کا اعزاز دیکھو. حضرت عمر جب خنجر لگ گیا اور حضرت عمر کے جسم سے خون نہیں رک رہا, بالکل شہادت کے قریب ہو گئے ہیں, تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر وہ سالم زندہ ہوتے جو حذیفہ کے غلام تھے, میں آج ان کو امیر المومنین بنا دیتا, آج ان کو نامزد کر دیتا کہ سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. دوستو یہ قرآن کا اعزاز ہے. تو یہ پگڑی باندھنا بھی ایک اعزاز ہے, یہ پگڑی باندھنا بھی ایک اعزاز ہے. بتاؤ حافظ قرآن سے زیادہ کوئی اس کے لائق ہے؟ اس اعزاز کے لائق ہے. اور میدان محشر میں ابھی میں نے بتایا حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا. دوستو تاج و قیامت کی چیز میں ہے اور یہاں سب سے اچھی چیز پگڑی ہے. تو ہم یہ پگڑی رکھ کر اس تاج کی یاد دلانا چاہتے ہیں جو تاج حافظ قرآن کے والدین کے سر پر میدان محشر میں رکھا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اور چونکہ حضرت مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں اور حضرت کا بھی نورانی بیان ہوگا, اس لیے اور مجھے بھی ٹرین پکڑنی ہے, شاید میری ٹرین کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے. ان کی نور نظر ان کی بیٹی کا عقد ہو رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ
وكان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب نورائن صاحب المدح اللہ، میں نے یمنا صدیقہ جو مولانا محمد زید کی صاحبزادی ہیں ان کو آپ کے حق میں ان گواہوں کی پورے مجمع کی گواہی اور خاص طور سے جو ہے محمد انس صاحب اور محمد حسن صاحب کی گواہی میں آپ کو 1 تولہ سونا مہر کے وقت آپ کے حق میں دیتا تھا. جی ہاں، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر. اللہ اس نکاح کو انتہائی خیر و برکت والا نکاح بنائے اور قبولیت والا نکاح بنائے اور دونوں گھروں میں خوشیوں والا نکاح بنائے اور سنت کے مطابق نکاح بنائے. مولانا زید نے اس نکاح کو اتنی سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کیا ہے اور ہم سب لوگوں کو اس کا نمونہ بنانا چاہیے. انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو بھی دعوت نہیں دی، کسی رشتہ دار کو بھی دعوت نہیں دی. آج اگر کسی رشتہ دار کو دعوت نہ دی جائے تو وہ بہت ناراض ہو جاتا ہے. حالانکہ جو ہے حضرت ایک صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کیا اور حضور کو بھی نہیں کھلایا، حضور کو بھی نہیں کھلایا. جب جہاد سے لوٹ رہے تھے تو تیز تیز جا رہے تھے. حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیوں اتنی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول شادی کی تھی اور جابر نام کا صاحب شادی کی اور جہاد کا اعلان ہو گیا، میں چلا آیا اور گھر والوں سے ملاقات نہیں ہوئی. تیز جا رہا ہوں تاکہ گھر والوں سے ملاقات ہو. ہم آپ ہوتے سے کہتے اچھا نکاح کیا اور نبی کو بھی نہیں بولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پتہ چلا سادگی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. بہت زیادہ دھوم اور بہت زیادہ دھام اور بہت زیادہ مولانا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، رسموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو خیر و برکت والا نکاح کرے. دعا کو دعوانا ہے. جزاکم اللہ. سماعت فرمائیں. انشاءاللہ. دیوبند کیا ہے؟ اسلام ایک چلتا ہوا ایسا نوٹ ہے. آخری میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے سماعت میں دیکھیں گے کہ اسلام ایک چلتا ہوا ایسا نوٹ ہے جس میں کوئی کمی نہ کہیں اس میں کھوٹ ہے. فتویٰ ہر ایک اس کا ہمیں دل سے ہے قبول. فتویٰ ہمیں ہر اس کا ہمیں دل سے ہے قبول. فتویٰ ہر ایک اس کا ہمیں دل سے ہے قبول. دیوبند اپنے واسط سپریم کورٹ ہے. دیوبند اپنے واسط سپریم کورٹ ہے. بات ماں کی آئی تھی تو 4 منٹ اس حوالے سے پیش کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہر عمل لا جواب ملتا ہے. ہر مانگو گلاب ملتا ہے. پیار سے دیکھ ماں پیار سے دیکھ ماں کے چہرے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. پیار سے دیکھ ماں کے چہرے کو
حج کا ثواب ملتا ہے. ایک مطلع اور ایک شعر. دوسرا شعر خاص طور سے میں سنانا چاہتا ہوں کہ شاعر نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک موضوع کو ٹچ کیا استعمال فرمایا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم. مطلب کہ منتظر زمانہ تھا جن کا ایک زمانے سے منتظر زمانہ تھا. منتظر زمانہ تھا زمانے سے جگمگا اٹھا عالم مصطفیٰ کے آنے سے جگمگا اٹھا عالم. خاص طور سے وہ شعر جسے ہمارے بڑوں نے بہت پسند کیا ہے. ایک اہم پیغام ارشاد ارشاد کہ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حق ہے. باپ کی وراثت میں باپ کی وراثت میں باپ کی وراثت میں بھی حق ہے. کوئی پھل نہیں سکتا ان کا حق دبانے سے. منتظر زمانہ تھا. اور آئیے اسی کے ساتھ ایک بالکل نیا کلام اس کے چند بند پیش کروں گا سماعت فرمائیں کیونکہ دستربندی کہ وہ آمنہ کا لال ہے وہ آمنہ کا لال ہے. کلی کلی چٹک اٹھی گلوں میں رنگ بھر گئے. خزاں رسید گلستہ کے خال و خال سنور گئے. رسول پاک کی قدم کی برکتیں تو دیکھیے. رسول پاک کے قدم کی برکتیں تو دیکھیے. جدھر سے وہ گزر گئے وہ راستے سنور گئے. یہ ساری کائنات ہاں یہ ساری کائنات ان کے فیض سے نہال ہے. وہ آمنہ کا لال ہے وہ آمنہ کا لال ہے. اور اسی محبت کے ساتھ ہی بھی بند کہ وہ کون سا ستم ہے مشرکوں نے جو کیا نہیں مگر بلال اپنے دین سے کبھی پھرا نہیں. وہ کون سا ستم ہے مشرکوں نے جو کیا نہیں مگر بلال اپنے دین سے کبھی پھرا نہیں. عرب کی تپتی ریت پر لٹا دیا گیا مگر عرب کی تپتی ریت پر لٹا دیا گیا مگر زبان پہ جو عہد کا ورد تھا رکا نہیں. جو ڈر سکی نہ جھک سکی جو ڈر سکی نہ جھک سکی وہ ہمت بلال ہے وہ آمنہ کا لال ہے وہ آمنہ کا لال ہے. اور حکم ہوا تھا بہت سارے بندے اس لیے میں نے چھوڑ دیے. دستار بندی کی مناسبت سے ایک دیوان پیش کر کے رخصت ہو جانا سماعت فرمائیں کہ حفاظ قرآن حفاظ قرآن
کہ آپ کے پیارے پیارے بچے سوئے مدارس جاتے ہیں، ان کی راہ میں رب کے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں، چلتے ہیں جب گھر سے لگا کر خوفوں سے بلکہ اس پورے مجمع کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا پیغام ہے۔ کسی دوران ہمارے درمیان ہم سبوں کی محبوب و محترم مخدوم و بزرگ شخصیت مشفق الامت سلطان المشائخ شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، اور حضرت والا کی تشریف آوری سے ہمارا یہ موقع اسٹیج کے رونق میں اضافہ ہوا ہے۔ حضرت والا کی تشریف آوری پر ہم سب آنکھیں ہی نہیں دل پر شرح کیے ہوئے ہیں، اور حضرت والا کی تشریف آوری پر ہم سب بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی پیرانہ سالی ذوق و نقاہت اور بے حد مصروفیات کے باوجود ہمارے اس اسٹیج کو زینت بخشی۔ خدا تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرے خداوند تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ یہ طوفان کیف و مستی کے، یہ طوفان کیف و مستی کے، یہ بارش نور و عرفاں کی الہی عمر میں میرے یہ آئے بار بار آئے۔ اور حضرت والا سے ان اشعار کے ساتھ درخواست ہے کہ خزانے معرفت کے ہیں آپ ہیں گوہر شریعت کے، خزانے معرفت کے ہیں آپ ہیں گوہر شریعت کے، خدا رکھے سلامت آپ ہیں مظہر طریقت کے، علوم عالیہ اور عالیہ کے شاہدانے ہیں، علوم عالیہ اور عالیہ کے شاہدانے ہیں، مربی مصلح امت ہے سچے داعی وحدت کے۔ میری درخواست ہے حضرت کی اب تشریف لے آئیں، پلائیں ہم پیاسوں کو بھی اب ساغر حقیقت سے۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنے دست مبارک سے ان طلبہ کرام کے سروں پر دستار باندھ کر اپنے قیمتی نسائے عالیہ و عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ میں تمام حفاظ کرام کے نام پکار رہا ہوں، آپ اپنے اپنے نام پر آئیں گے اور جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ اس موقع پر میں حضرت الاستاذ حضرت مفتی راشد صاحب اور اس اسٹیج پر موجود تمام معقر مہمانان کرام سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس مبارک عمل کے اندر اپنے دست مبارک سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرما دیں۔ حافظ عطاء الحنان مریڈی، حافظ عطاء الحنان مریڈی۔ جن بچوں کے نام آتے جائیں جلدی وہ اسٹیج پر آ جائیں اور اپنے دستار لیں۔ حافظ عزیز الاسلام بہار، حافظ محمد مستور عمری، حافظ محمد سلمان ٹکری، حافظ محمد سعدین لاچی پور، حافظ محمد سعد اللہ بہار، حافظ محمد التمش لکھن پور، حافظ ابو ذر اجینی، حافظ عبد الصمد سہوری، حافظ محمد راغب شیخ پور، حافظ عبد القادر مبارک پور، حافظ محمد طفیل بہار، حافظ محمد فرید بہار، حافظ محمد وارث ہروارہ، حافظ فضل الرحمن ہروارہ، حافظ محمد وارث ہروارہ، حافظ محمد اسد میرا پٹی، حافظ محمد عفان بری پور، حافظ محمد اصغر بہار، حافظ محمد اسجد ہروارہ، حافظ محمد اشہد ہروارہ، حافظ محمد سلیمان نیم سرائے، حافظ محمد فیض غازی پور، حافظ محمد افضال بہار، حافظ محمد امن بمرولی، حافظ محمد فیض چائل، حافظ محمد عاطف کوشامبی، حافظ محمد ساجد کوشامبی، حافظ محمد خبیب اسرولی، حافظ محمد رواحہ پھول پور، حافظ سیف الرحمن ہروارہ، حافظ محمد حنظلہ مورت گنج۔
یہ پرکیف منظر، یہ دلکش نظارے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ حسین نظارے ہیں جن کے لیے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ گنے جاتے تھے، یہ وہ لمحہ ہے جس کی راہیں والدین ان کے بچپن سے سموئے ہوئے ہیں۔ آج خدا کا شکر ہے کہ ان کی امیدیں بڑھ آئی ہیں اور ان کے بچوں کو اس دنیاوی اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ان موقع پر میں یہی کہوں گا کہ سب سے اچھے، سب سے پیارے حافظ قرآن ہیں، سب سے اچھے، سب سے پیارے حافظ قرآن ہیں، ساری دنیا سے نرالے حافظ قرآن ہیں۔ 30 پارے حفظ کرنا کھیل بچوں کا نہیں، 30 پارے حفظ کرنا کھیل بچوں کا نہیں، فضل حق سے یاد کرتے حافظ قرآن ہیں۔ ذہن و دل میں 30 پارے بس گئے قرآن کے، ذہن و دل میں 30 پارے بس گئے قرآن کے، ہے یقیناً دوستوں یہ معجزے قرآن کے، ان کو ہی ملتی ہے بے شک برکتیں قرآن کی، ان کو ہی ملتی ہے بے شک برکتیں قرآن کی، دیکھتے ہیں رات دن جو آئینے قرآن کے، ان کو ہی آگے بڑھاتے ہیں امامت کے لیے، کیا حسین رتبے ہیں رتبے حافظ قرآن کے۔ ذکر ہوگا حافظ قرآن کا قرآن کا، ذکر ہوگا حافظ قرآن کا قرآن کا، ہر طرف بس ہوں گے چرچے حافظ قرآن کے۔ جلسہ دستار بندی کا یہ موقع خوب ہے، جلسہ دستار بندی کا یہ موقع خوب ہے، آج جلوے ہی جلوے ہیں حافظ قرآن کے، آج گونجے گی فضا دلکش کلام اللہ سے، آج گونجے گی فضا دلکش کلام اللہ سے، چوم لیں گے لب فرشتے حافظ قرآن کے۔ آج الحمدللہ مدرسہ حاضہ نے 31 سفارشیں تیار کر دیے اور اپنے نیک نامی میں ایک اور اضافہ کیا۔ مدرسہ کا نام اشرف المعارف ہے اور واقعتاً یہ اپنے نام سراپا وجود بن چکا ہے۔ جس طریقے سے یہ علوم و معارف میں اپنے اعلیٰ و اشرف ہونے کی جانب منسوب ہے، اسی طرح رب کی یہ مرغوزیدہ بندے یہ ننھے منھے حافظ قرآن کے سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔ اب ان کی ہمسری اور برابری دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے۔ اس موقع پر کیا ہی کہا جا سکتا ہے کہ چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، ہے مگر ان کی محبت کا تقاضا کچھ اور اس موقع پر علامہ اقبال کا وہ شعر کیا ہی خوب ہے کہ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اجسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا کلیاں قطار اندر قطار۔ ان بچوں کو آپ کیا کہیں گے جو آج رب کا قرآن اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہیں کہ پھول ہیں صحرا میں یا کلیاں قطار اندر قطار، نیلے نیلے پیلے پیلے عہدے عہدے پیرہن، اور برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باز صبح، اور برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باز صبح، اور اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن۔ اور یہ شعر بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو کام بڑے بڑے اسکولوں، یونیورسٹی اور کالجوں میں نہ ہو سکا وہ ان چہار دیواری میں بیٹھ کر ان ننھے منھے حافظ قرآن سے ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حسن بے نواہی کو اپنی بے نقابی کے لیے، حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہو اگر شہروں سے اچھے بن تو شہر اچھے یا بن، ہو اگر شہروں سے اچھے بن تو شہر اچھے یا بن۔ اب محفل تکریم کا وہ لمحہ میں درخواست کر رہا ہوں حضرت الاستاذ مناظر اسلام مفتی محمد راشد صاحب سے کہ اعزاز اکرام کا یہ تحفہ حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے دست مبارک سے قبول فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحكيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم ہم لوگ مل کے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو صحت کامل عطا فرما دے۔ بہت بڑا ان کا یہی احسان کہ اس عمر میں آپ کے درمیان تشریف فرما اور ماشاءاللہ دستار بندی بھی آپ کے ہاتھوں ہوئی لیکن ہمت بولنے کی کم ہو رہی ہے، اس لیے میں حضرت ہی کی مرتب کردہ کتاب دستور السالکین لقرب رب العالمین، کتنا عمدہ نام ہے، دستور السالکین لقرب رب العالمین، اللہ کرے یہ کتاب رب العالمین کے قرب کا ہم سب کے لیے سبب بن جائے۔ اس میں 10 مضامین ایسے ہیں جو نفس کے تزکیہ کے لیے، آپ نے علماء کرام کا بیان سنا، سب حضرات نے تزکیہ نفس پہ زور دیا۔ ان 10 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ تلاوت قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں، تلاوت کرنے والے حافظوں کی ابھی دستار بندی ہوئی، اسی مناسبت سے میں سنا رہا ہوں، حضرت ہی کا مضمون ہے، حضرت انشاءاللہ کچھ تشریح کا فرما دیں گے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن جو تزکیہ و اصلاح نفس کا سرچشمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ترجمہ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا
جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے۔ کتنا عمدہ بات! جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہے، اس کا منبع، سرچشمہ اور اس کی اصل ہے۔ لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، متبع قرآن کے لیے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو سراسر نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کر۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوب پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں کا کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا، غور سے سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم میں کا جب کوئی 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہ لیتا اور ان پہ عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا۔ یہ قرآن کا قرآن کریم کا پڑھنا، معنی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق کے تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں، یقیناً قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ایک عمل سمجھ لیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے اور اس میں تدبر سے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مضمون پورا ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. لا يجوز قرآن المكلف جعل سنة وهي سنة إذا من شاء الله تعالى اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ قرآن سے مطلب بنا جائے، جتنا قرآن سے مطلب رہ جائے انشاءاللہ العزیز ہم سب عافیت سے رہیں گے، خیر و برکت کا ضرور ہوگا۔ تو سب اپنے لوگ ہیں، بات سنتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی آتا ہے، یہ باتیں بھی سب سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح تعلق نسبت پیدا فرمائے گی، توفیق محنت فرمائے اور ان کو قبول فرمائے اور ہر قسم کے عافیت پر اللہ بہت سے ہزار زبان ہے، بہت زمین میں سنا، اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ہم سب لوگ کو مستفید فرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ اور اس وجہ سے بھی دعا کرتا ہوں، الحمدللہ محنت سے میرا سہارا اور بہت زیادہ توجہ تعلق آنند رہتا ہے، یہاں تک بہت ہی اچھے انداز سے پڑھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے لڑکے اچھے تعلیم ہوتے ہیں، اس میں پڑھتے بھی ہیں، اس بنا پر
میں خوشی کا اظہار کر سکے چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی کہ میں یہاں آیا اور اس جلسے میں شریک ہوا جو قرآن کی نسبت پر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے خود پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق دے اور ایسے اداروں کی مدد امداد کی بھی توفیق دے مرحمت فرمائے تاکہ قرآن کا علم بڑھتا جائے. قرآن سے لگاؤ ہوگا خود ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا انشاءاللہ. اس کے فوائد دنیا میں آخرت میں دیکھیں گے, دنیا میں بھی اس کو دیکھیں گے. جو ایسے ہم کو اس وجہ سے یہ سوچ کے جائیں کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی نسلوں میں. یہ نہیں کسی مکتب میں پڑھا دیا اور کافی نہیں, قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے. میں تو جاتے ہی رہتا ہوں, جب بڑے بڑے سب قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے لوگ ہیں قرآن سے تعلق, ان کی پوری عزت جو ہے قرآن سے متعلق رہتی ہے. جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے اس کی ہوتی عزت اور پکڑتا ہے. میں جاتا ہوں بہت عبرت ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے. ایک بہت بڑا معاملہ تھا, ایک کرسی رکھی ہوئی تھی, کوئی اس کو بیٹھ نہیں سکتا تھا, مگر ایک لڑکا حافظ قرآن آیا تو بیٹھ گیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آج دیکھ یہ قرآن عظیم اس کو کہا جاتا ہے, یہ قرآن عظیم ہے. یہ بنا میں لڑکا بلا تھا کبھی بیٹھ گئے, بڑے بڑے لوگ مجھا بھی سوچ رہے ہیں لیکن نہیں بیٹھے گی اس کرسی پر. اللہ تعالیٰ قرآن سے عزت بھی دیتے ہیں. عزت بھی اگر ہم کو چاہیے, ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن سے تعلق رکھیں. انشاءاللہ آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی, دنیا میں بھی اس سے عزت ہم کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے, آنا جانا لگے ہوا ہے. اس بنا پر لوگ انتہائی شوق و ذوق سے قرآن کی طرف متوجہ ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اپنے لڑکے کو حافظ قرآن بناتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ کے بش بھی آتا ہے کہ ہم لوگ کا ایسی بات نہیں ہے جو وہاں یہاں ہے. یہ تو وہی طریقے سے پڑھا آئے گیا کا یہ مشہور ہے ماشاء اللہ پڑھتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں گیا پہلے بیان کی, پہلے مجھ لے گئے بیان, پھر اس کے بعد سلسلہ اب بھی جانے کے لیے آپ بھی جاتے ہیں, وہ بھی جاتے ہیں. پورا ایک وہاں سرکاری کی صرف مدرسے کے نہیں, سرکاری سلسلہ بھی جانے ہوئے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, اعمال صالحہ کی بھی اور قرآن سے تعلق کی بھی توفیق دے. اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس زمانے میں تھوڑا سا دلچسپی کم ہو رہی ہے. اس بنا پر میں عرض کرتا ہوں کہ مکتبوں کو چھوڑیے نہیں, اس کو فروغ دیجیے, لڑکوں کو بھیجیے اور تعلیم دیجیے. کوئی منع نہیں کرتا, مگر ہر لڑکے کی ذمہ داری ہے اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے لڑکوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے اور قرآن شریف سے ان کا حصہ جوڑ دے. ہمارے دادا تھے بہت خوش ہوتے تھے, کہتے تھے کہ ہمارے لڑکے قرآن سے میں کہا بہت خوش ہوتے تھے. تو بوڑھے تھے لیکن خوشی تھی یہ پڑھے تھے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فل فرمایا کہ یہ بھی آپ لوگوں نے بات کرتے اور بھی سب کو ہی رہے ہیں. ہم نے اور سلسلہ بھی جاری ہے. اس کی وجہ سے عزت ہم لوگ کم نہیں ہوئی تھی. اگر گجرات میں بھی لوگ مانتے ہیں تو معلوم ہے کہ کیا یہی سلسلہ ہی ہے کہ عزت بھی بڑھ گئی ہے کہ نہیں. آپ کی بھی عزت بڑھ گئی. کسی بھی سہتے کہ ہندوستان میں الحمدللہ قرآن کی طرف توجہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کی توجہ ہے. یہ مدرسوں کی طرف وہ توجہ فرمائے, خلوص کے ساتھ اس کو چلنے چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ حفاظ قرآن ہو, حفاظ قرآن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بھی زور دینا چاہیے. اسٹریٹ بھی بنے مگر تعلیم بھی ہونی چاہیے. حفاظ قرآن کے بعد علماء قرآن کی طرف بھی ان کو متوجہ کرنا چاہیے تاکہ دین کی باتیں بھی سیکھیں, سکھائیں, لوگوں کو پڑھائیں, لوگوں کو پڑھائیں. اس طریقے سے انشاءاللہ عزیز پوری دنیا میں کام ہو جائے گا. اتنی باتیں ختم کرتا ہوں. یہ بہت خوشی ہے کیونکہ ایسا بننا ملتا ہی ہے برابر بیٹھے کہ زیادہ بیان کرتے ہی. آج تھوڑا سا موقع ہے, تھوڑی بیان کرتا ہوں کہ بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے اور قرآن کی طرف تعلق سے اس کا خاص اس سے ایک سوال مل جائے, راستہ لوگوں کو مل جائے تاکہ انشاءاللہ دین کی بھی ہر کسی کو
اب بس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو بھی ان جلسوں سے بھی تعلق کو بات قرار رکھنے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے اور کچھ سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدر اجلاس حضرت مولانا محبوب احمد صاحب دعا کرائیں گے، ان کی دعا پہ انشاءاللہ اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ ونعوذ من شر ما استعاذ به انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك حبك وحب من خلقك وحب عمل يقربنا الى حبك۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر عافیت عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے شرور و فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں انسانیت والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اندر ہمدردی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے میں آنے والوں کو قبولیت عطا فرما، ہر طرح سے خیر عافیت حضرات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے میں جو خدمات انجام دی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرما، ہر طرح کے خیر عطا فرما۔ محترم صاحب کو بھی جزاک خیر عطا فرما، اور زید صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو جزاک خیر عطا فرما۔ دنیا آخرت بہت مستعدی سے اور محنت سے جلسے کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ تمام علماء کرام اللہ تعالیٰ مزید اللہ تعالیٰ اس مدرسے تمام شہر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کام لے، واضح دین اور واضح عالم بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے اور ان کے جو خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنے کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کو صحت کامل حاصل کر فرما۔ یا اللہ ہمارے والد کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کامل حاصل کر فرمائے، تمام علماء کرام کو عافیت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے تمام لوگوں میں عافیت فرما، اس ملک میں بھی خیر عافیت ہر طرح کے سکون پیدا فرما، تمام مسلمانوں کی عزت عطا فرما، حرمت عطا فرما، ہر طرح کی جو ہے خیریت عافیت عطا فرما، شرور فتنے سے حفاظت فرما۔ ہم تمام اس ملک کے تمام رکھنے والوں کو عافیت عطا فرما، ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو بھی دینی مراکز ہیں ان کو ضرورت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مراکز دینیہ اور عربیہ سے اللہ تعالیٰ خوب کام دے۔ یا اللہ اندر اخلاص اور سیدیت پیدا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو ہمارا آنے کو ہمیں نجات سے دیا بنا، تمام مسلمانوں میں آپس میں محبت فرما، ہر طرح کی شرور سے حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفائے صحیح عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو محفوظ خیر سے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دعاؤں کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے سلسلے میں اور مشائخ کرام کے سلسلے میں قبول فرما کر تمام لوگوں کو شاملاتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ محمد سلمان، محمد سعدین، محمد سعد اللہ، محمد الدمش، ابو ذر،